1 year ago, Pakistan was confronted by Indian aggression. The enemy falsely perceived itself to be much stronger than us, ensured that the end was taught an unforgettable lesson. دشمن نے خود کو ہم سے زیادہ طاقتور سمجھنے کی غلطی کی. پاکستان نے بھارت کو وہ سبق سکھایا جو کبھی نہیں بھولے گا. وزیر اعظم شہباز شریف کے کمانڈ اینڈ اسٹاف کالج کوئٹہ میں خطاب. کہا فیلڈ مارشل سعید عاصم منیر کی قیادت نے دفاع وطن کے قومی یقین کو مزید مضبوط کیا. آپریشن غزب الحق پوری قوت اور عزم کے ساتھ جاری ہے. معصوم شہریوں کے تحفظ کے لیے اخوان طالبان سے وابستہ دہشت گرد پراکسیز اور سہولت کار نشانے پر ہیں. پاک سرزمین سے دہشت گردی کا خاتمہ کر کے ہی دم لیں گے. آج امن ہماری شہداء کی قربانیوں کا ثمر ہے. مادر وطن کے لیے جانیں قربان کرنے والے شہداء اور ان کے خاندانوں کے مقروض ہیں. وزیر اعظم نے کہا پاکستان کی مخلصانہ سفارتکاری کے نتیجے میں ایران امریکہ جنگ بندی ہوئی. 47 سال بعد براہ راست مذاکرات ہوئی. امن کوششوں کا مثبت جواب دینے پر صدر ٹرمپ ایرانی قیادت کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں. پروپیگنڈے، جعلی خبروں یا بیرونی سرپرستی میں جاری دہشت گردی سے پاکستان کی ترقی کا سفر روکا نہیں جا سکتا. پاکستان دنیا میں بلند مقام حاصل کر رہا ہے. فیلڈ مارشل سعید عاصم منیر کا کمانڈ اینڈ اسٹاف کالج کوئٹہ میں طلبہ اور اساتذہ سے خطاب. بلوچستان میں پائیدار امن اور استحکام کے لیے عوامی فلاح اور جامع ترقی بہتر طرز حکمرانی کو ناگزیر قرار دیا. کہا پاکستان کی ترقی اور خوشحالی کا سفر منزل تک پہنچے گا. پاکستان کے خلاف پراکسیز کا خاتمہ یقینی بنائیں گے. مسلح افواج عوام کی حمایت سے دہشت گردی کے مکمل خاتمے کے لیے پرعزم ہیں. افسران اور جوان بدلتے جنگی ماحول کے مطابق خود کو مسلسل تیار رکھیں. پیشہ ورانہ مہارت، تیاری اور آپریشنل برتری کا اعلیٰ معیار برقرار رکھنا وقت کی ضرورت ہے. فیلڈ مارشل نے بلوچستان میں امن، ریاستی عملداری برقرار رکھنے میں سیکورٹی فورسز کے کردار کی تعریف کی. We have to make sure that Iran doesn't get a nuclear weapon. You know, we're negotiating with Iran. They're begging to make a deal because they're begging to make a deal. I hope we don't have to do the one, but we may have to give them another big hit. We may have to give them another big hit. I'm not sure yet. You'll know very soon. I was an hour away. We're all set to go. Got a call yesterday, sir. Could you wait? We think we're close to a deal. امریکہ ایران پر حملے کرنے سے 1 گھنٹہ دور تھا. جہازوں کو لوٹ کر لیا تھا. مجھے کال کر کے کہا گیا کچھ دن اور دے دیں. امریکی صدر ٹرمپ کی وائٹ ہاؤس میں گفتگو. کہا سعودی عرب، قطر، UAE نے یقین دلایا ایران سے مذاکرات پر اچھی خبر آئے گی. ٹرمپ نے کہا میں 2 یا 3 دن کا وقت دوں گا. ٹرمپ نے ایران کو تاخیری حربوں سے باز رہنے کی وارننگ دی. دعویٰ کیا کہ ایرانی حکام ڈیل کرنے کے لیے منتیں کر رہے ہیں. امید ہے ایران پر حملے کی نوبت نہ آئے، لیکن ہو سکتا ہے کہ ہمیں ایران کو ایک اور بڑا جھٹکا دینا پڑے. ابھی اس بارے میں حتمی طور پر کچھ نہیں کہہ سکتا. جلد سب کو پتہ چل جائے گا. تہران کے ہاتھ ایٹم بم آ گیا تو سب سے پہلے اسرائیل کو تباہ کرے گا. ایران سے معاہدے کے لیے اسلام آباد گئے تھے. نیت صاف تھی، اس لیے مذاکرات میں 22 گھنٹے گزارے. ایرانی مذاکراتی ٹیم نے سخت موقف اپنایا. کمیونیکیشن میں مسائل تھے یا نیت صاف نہیں تھی، معلوم نہیں. امریکی نائب صدر جے ڈی وینس کی میڈیا بریفنگ. کہا ایرانی شہری بہترین اور ذہین ہیں. میرا ذاتی خیال ہے کہ ایرانی حکام معاہدہ کرنا چاہتے ہیں. جب تک معاہدے پر دستخط نہیں ہوتے یقین سے کچھ نہیں کہا جا سکتا. ڈیل نہ ہوئی تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ ایران ایٹمی ہتھیار بنائے گا. ہم نے بتا دیا ہے کہ ایٹمی ہتھیار ہمارے لیے ریڈ لائن ہے. ایٹمی پروگرام پر صرف یقین دہانی نہیں چاہیے بلکہ چاہتے ہیں مل کر کام کریں. ایرانی یورینیم کی روس منتقلی سے متعلق کوئی پلان نہیں. امریکہ نے دوبارہ اسرائیل کو بہکاوے میں آ کر ایران پر حملہ کیا تو ہماری فوج نئے طریقوں اور ہتھیاروں کے ساتھ نئے محاذ کھول دے گی. ایرانی فوج کے ترجمان بریگیڈیئر جنرل محمد اکرام نے کہا ایران کو محاذ سے میں لیا جا سکتا ہے، نہ ہرایا جا سکتا ہے. جنگ بندی کے وقفے کو بھی جنگ ہی سمجھا جائے. اس دوران اپنی عسکری طاقت کو مزید مضبوط کیا ہے. ایرانی سیکیورٹی کونسل کے رکن محسن رضائی کہتے ہیں امریکہ نے فوجی حملے کی ڈیڈ لائن رکھی اور پھر خود ہی منسوخ کر دی. یہ خام خیالی ہے کہ ایرانی قوم ہتھیار ڈال دے گی. ایرانی قوم کا فولادی موقع حریف کو ہتھیار ڈالنے پر مجبور کر دے گا. پشم جزیرے پر ایرانی فضائی دفاعی نظام متحرک ہو گیا. دشمن ڈرون سے جھڑپ ہوئی.
اصفہان میں بھی فضائی دفاعی نظام کو الرٹ کر دیا گیا۔ امریکہ ایران مذاکرات کے لیے مزید وقت درکار ہے۔ قطر پاکستان کی مخلصانہ سفارتی کوششوں کی بھرپور حمایت کرتا ہے۔ قطری وزارت خارجہ کے ترجمان ماجد الانصاری نے بتایا، علاقائی رہنماؤں اور فریقین کے درمیان رابطے جاری ہیں۔ کسی بھی ملک کو اپنے ہرمز بند کرنے کا حق نہیں۔ امریکی صدر ٹرمپ کا ایران پر حملے مؤخر کرنے کا فیصلہ خوشائند۔ ایران کے ساتھ مثبت تعلقات کے باوجود اس نے قطر پر حملے کیے، جو دونوں ملکوں کے تعلقات کے لیے خطرہ ہے۔ متحدہ عرب امارات کا ڈرون حملے ناکام بنانے کے دعویٰ۔ اماراتی وزارت دفاع نے اپنے بیان میں کہا، 48 گھنٹوں کے دوران دفاعی نظام نے شہریوں اور اہم تنصیبات کو نشانہ بنانے والے 6 ڈرون کو فضا میں ہی تباہ کر دیا۔ ایرانی میڈیا نے دعویٰ کیا، متحدہ عرب امارات پر حالیہ ڈرون حملے اسرائیل نے کیے۔ تسنیم نیوز نے فوجی ذرائع کے حوالے سے بتایا، اسرائیل UAE کو ایران اور خطے کے دیگر ملکوں کے خلاف استعمال کرنا چاہتا ہے۔ کوئٹہ میں وزیراعظم کی زیر صدارت نیشنل ایکشن پلان کی صوبائی ایپکس کمیٹی کا اجلاس۔ فیلڈ مارشل سعید عاصم منی، وزیر اعلیٰ بلوچستان سرفراز بگٹی کی شرکت۔ بلوچستان میں سیکیورٹی ترقیاتی منصوبوں کی پیش رفت پر بریفنگ۔ وزیراعظم کی انسداد دہشت گردی اقدامات پر فیلڈ مارشل اور پاک افواج کو خراج تحسین۔ وزیراعظم کی بلوچستان کی رخشان ڈویژن میں فرنٹیئر کورٹ تعینات کرنے کی ہدایت۔ کہا، اس اقدام سے بلوچستان میں معدنیات کے تحفظ کے لیے ایک راہداری قائم ہوگی۔ محفوظ بلوچستان معدنیات منصوبوں پر کام کرنے والی کمپنیز کا اعتماد برقرار رکھنے کے لیے ناگزیر ہے۔ حکومت پاکستان بلوچستان کے نوجوانوں کو قومی دھارے میں مؤثر انداز میں شامل کرنے کے اقدامات کر رہی ہے۔ سیکیورٹی فورسز کا شمالی وزیرستان میں خوارج کے خلاف انٹیلیجنس بیس آپریشن۔ 24 گھنٹے کے دوران آپریشن میں 22 خارجی مارے گئے۔ شیوا میں 17 مئی سے فورسز کا سرچ اینڈ کلیئرنس آپریشن جاری تھا۔ سیکیورٹی فورسز نے دہشت گردوں کے ٹھکانوں کو مؤثر انداز میں نشانہ بنایا۔ ہلاک دہشت گرد متعدد کارروائیوں میں ملوث تھے۔ اسلحہ اور گولہ بارود برآمد۔ صدر وزیر اعظم اور وزیر داخلہ نے سیکیورٹی فورسز کی کامیاب کارروائی کو سراہا۔ کو سنائی گئی ہے، سرعام پھانسی بھی ہو اس کا، نا سارے لوگوں کے سامنے آ کے اس کو پھانسی ہو۔ مرڈر کیا تھا نا، تو اس کی سزا اس کو مل گئی ہے۔ گھر میں آ کے کسی کے مطلب بچی کو قتل کرنا، یہ کہاں کا انصاف ہے؟ ان کو اپنے انجام تک پہنچنا چاہیے، تاکہ یہ معاشرہ انسانوں کا ہے، درندوں کا معاشرہ نہیں ہے۔ اس ملزم کو سراسر سرعام ڈی چوک میں اس کو پھانسی لگایا جائے۔ ثنا یوسف قتل کیس میں ملزم عمر حیات کو سزائے موت سنا دی گئی۔ اسلام آباد کے ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن عدالت نے مرکزی ملزم عمر حیات کو سزائے موت سناتے ہوئے 20 لاکھ روپے جرمانہ بھی عائد کیا۔ 3 مقدموں میں 10 سال قید کی سزا سنائی گئی۔ ملزم عمر حیات نے ٹک ٹاکر ثنا یوسف کو دوشی نہ کرنے پر گھر میں گھس کر قتل کر دیا تھا۔ غمزدہ والدہ نے قاتل کو سرعام پھانسی دینے کا مطالبہ کر دیا۔ والدہ نے کہا، میرے سامنے پھول سی بچی کو گولیاں ماری گئی، معافی کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ ثنا کے والد کا کہنا تھا، قاتل کی سزا پر عمل درآمد بتائے گا کہ انسانوں کا معاشرہ ہے۔ ہے یہ بھی ہمارے فوکس میں تھی کافی عرصے سے، کیونکہ زیادہ عرصہ رہتی تھی لاہور میں، ہمیں پرابلم ہو گئی تھی۔ لسٹ جو ابھی تک نام آئے ہیں وہ شیئر نہیں کر سکتے، ایسے ایسے نام بھی ہیں جو معتبر ہیں۔ پنکی کی منشیات استعمال کرنے والوں میں بڑے معتبر نام سامنے آئے ہیں۔ IJ سندھ جاوید عالم اوڈھو کا انکشاف، بتایا ملزمہ کافی عرصے سے ہمارے فوکس میں تھی، زیادہ تر لاہور میں رہتی تھی، اس لیے گرفتاری میں مسئلہ ہوا۔ منشیات استعمال کرنے سے بیچنے والے زیادہ خطرناک ہیں۔ IJ سندھ نے کہا، پنکی بدنامی کے ڈر سے خود کو نقصان پہنچا سکتی ہیں۔ ملزمہ کو کوئی اضافی سیکیورٹی نہیں دی گئی، SOPs پر عمل کیا۔ پنکی کی پوش علاقوں میں آن لائن منشیات کے فروغ کا نیٹ ورک معروف آن لائن شاپنگ برانڈ کا نام استعمال کرتا رہا۔ برانڈ کے بیگ منشیات فروشی میں غیر قانونی طور پر استعمال ہوتے تھے۔ رائڈرز پارسل میں منشیات کی موجودگی سے لا علم ہوتے تھے۔ پنکی کو پیشی پر پروٹوکول دینے والا SSP معطل۔
اے آئی نیوز نے معاملہ اٹھایا، سندھ حکومت کو ہوش آیا، انکوائری بٹھائی، ذمہ داروں کی ہوئی کھچائی۔ ایس ایس پی سٹی سید علی حسن کو معطل کر دیا۔ ذرائع کے کہنے ہیں ایس ایس پی سٹی نے ایس ایچ او حنیف سیال کو پنکی کو عدالت میں فوری پیش کرنے کا حکم دیا تھا۔ پنکی سے رابطے رکھنے والے 2 پولیس اہلکار گرفتار۔ اے ایس آئی کفیل اور سپاہی علی قریشی کو حراست میں لے لیا گیا۔ کوکین کوئین انمول اور پنکی کو مزید 4 مقدمات میں جیل کمپلیکس پہنچا دیا گیا۔ ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج جنوبی نے پولیس کی استدعا پر ملزمہ کو جیل میں قائم عدالت میں پیش کرنے کی اجازت دی۔ پولیس کا کہنا ہے ملزمہ کو سٹی کورٹ میں پیش کرنا سیکیورٹی رسک ہے۔ پولیس نے صحافیوں کو انمول اور پنکی کیس کی کوریج سے روک دیا۔ اہلکار نے بتایا افسران کی سخت ہدایت ہے کوئی صحافی اندر نہ داخل ہو۔ کراچی رینج میں انکوائریز کا سامنا کرنے والے افسران کے خلاف انتظامی کارروائی۔ پولیس کے 11 ایس ایچ اوز کو ڈی نوٹیفائی کر دیا گیا۔ تحقیقات مکمل ہونے تک 7 پولیس افسران کو ایس ایچ اوز کے پول سے ہٹانے کا حکم۔ وفاقی حکومت کے اعداد و شمار نے خیبر پختونخوا حکومت کے محرومی کارڈ سے پردہ اٹھا دیا۔ این ایف سی ایوارڈ سے دہشت گردی کے خلاف جنگ تک صوبائی حکومت کو کھربوں روپے جاری کیے گئے۔ وفاق نے خیبر پختونخوا حکومت کو 8,404 ارب روپے دیے۔ صرف 7ویں این ایف سی ایوارڈ کے تحت 5,802 ارب دیے گئے۔ وزراء کی ادائیگیاں روکنے والی بات بھی غلط نکلی۔ رقم کہاں خرچ ہوئی، حساب دینے کی بات پر وزراء سہیل آفریدی دھمکی آمیز بیانات پر اترنے لگے۔ اسلام آباد میں 26 نمبر چونگی پر جاری احتجاج خط تحریک انصاف کے کارکن منتشر ہو گیا۔ اسلام آباد پولیس نے سڑک کو دونوں اطراف سے کھول دیا اور ٹریفک کی روانی بحال ہو گئی۔ اس سے پہلے پولیس نے وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا سہیل آفریدی کو 26 نمبر چونگی پر روک دیا تھا۔ اس موقع پر تلخ کلامی بھی ہوئی۔ اسلام آباد پولیس نے وزیر اعلیٰ کے پی کی گاڑی کو گھیرے میں لیے رکھا۔ رات گئے تک بانی پی چائے کی بہنیں بھی 26 نمبر چونگی پر موجود رہیں۔ حکومت سے بجٹ پر مذاکرات کے لیے پیپلز پارٹی کی کمیٹی تشکیل دے دی گئی۔ ذرائع کے مطابق پیپلز پارٹی نے بجٹ پر مذاکرات کے لیے 4 رکنی کمیٹی تشکیل دی ہے۔ راجہ پرویز اشرف، نوید قمر، شرح نمان، سلیم مانوی والا کمیٹی میں شامل۔ پیپلز پارٹی کی کمیٹی بجٹ سے متعلق سفارشات کا ڈرافٹ تیار کرے گی۔ کمیٹی بجٹ سفارشات کا ڈرافٹ حکومت کو پیش کرے گی۔ حکومت نے پیپلز پارٹی سے وفاق کی بجٹ سے متعلق تجاویز مانگی ہیں۔ پی پی نے حکومت سے بجٹ تجاویز کی تیاری کے لیے مہلت مانگی ہے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نے باکو کے ورلڈ اربن فورم میں پنجاب پیویلین کا افتتاح کیا۔ مریم نواز نے مختلف سٹالز کا دورہ کیا، منتظمین نے گلدستہ پیش کیا اور مریم نواز کو بریفنگ دی۔ اپنی چھت اپنا گھر اسکیم سمیت مختلف پروگرام سے آگاہ کیا۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز نے کہا، یہاں کا دورہ کر کے بہت خوشی ہوئی۔ اپنی چھت اپنا گھر اسکیم میرے دل کے بہت قریب ہے۔ مصدق ملک، مریم اورنگزیب اور دیگر بھی مریم نواز کے ہمراہ تھے۔ بانی پی ٹی آئی کا ڈیالہ جیل میں طبی معائنہ، میڈیکل ٹیم میں ڈاکٹر ندیم، ڈاکٹر عارف اور اسٹاف کے اراکین شامل۔ بانی پی ٹی آئی کی آنکھوں سے متعلق فالو اپ چیک اپ کیا گیا۔ میڈیکل رپورٹ کمشنر اسلام آباد کو پیش کی جائے گی۔ رپورٹ کی روشنی میں بانی کے مزید علاج سے متعلق حتمی فیصلہ کیا جائے گا۔ پاکستان نواز شریف یا آصف زرداری کی ملکیت نہیں، اس وقت ملک پر ایک کنسورشیم کمپنی کی حکومت ہے۔ نوجوان نظام کی تبدیلی کے لیے جدوجہد کریں۔ امین جماعت اسلامی حافظ نعیم الرحمان کا مظفر آباد میں بنو قابل انٹری ٹیسٹ کے شرکاء سے خطاب۔ کہا، بنگلہ دیش میں عوام نے مل کر بھارت نواز حسینہ واجد کو اقتدار سے نکالا۔ پاکستان میں بھی متحد ہو کر نظام بدلا جا سکتا ہے۔ بنو قابل پروگرام گیم چینجر ثابت ہوگا۔ آئی ٹی پروگرام کے انٹری ٹیسٹ میں طلبہ و طالبات اور گھریلو خواتین کی بھی شرکت۔ ایف آئی کے صدر میں جولر شاپ پر چھاپے کی تحقیقات۔ چھاپہ مارنے والے قائم مقام ڈپٹی ڈائریکٹر علی مردان شاہ کا
हेड क्वार्टर्स तबादला। डिप्टी डायरेक्टर का लक आफ्टर चार्ज के हामिल असिस्टेंट डायरेक्टर को क्लोज टू हेड क्वार्टर्स अहकामात। FIA ने मुबैना तौर पर स्मगलशुदा चांदी की बरामदगी के लिए अल इमरान ज्वेलर्स पर कार्रवाई की थी। एंटी करप्शन सर्कल की टीम ने दुकान के मालिक समेत दीगर पर तशद्दुद किया था। सुपरवाइजरी अफसर असिस्टेंट डायरेक्टर रुबाब काजी का सिर्फ तबादला कर दिया गया। कराची में सीव्यू हिट एंड रन केस का मरकजी मुलजिम पकड़ा ना जा सका। सलमान के खाना सदमे से निढाल। भाई ने बताया सलमान 1 साल से ड्राइविंग कर रहा था। सलमान की बेवा और बच्चे इंसाफ के मुंतज़िर कई दिन गुजर गए। मुलजिम पुलिस के हाथ ना आया। पुलिस के मुताबिक मुलजिम नुमान का ताल्लुक डेरा मुराद जमाली से है। तेज रफ्तार गाड़ी की टक्कर से सलमान जाँ बहक और 2 अफराद जख्मी हुए। सरदार साहब के नाम नहीं लियो और अभी उसका थोड़ा आराम करो, मीडिया पे थोड़ी उसकी ये बात मतलब कम करो, बदनामी ये हो कम करो। तो इस सिलसिले में अभी भी आए कि सरदार साहब का पिटीशन में नाम नहीं दो। ऐसे अगु भी आया असां वटि चयूं त सरदार साहब जो नालो न ॾियो, असां तारे आया आहियूं ऐं असां सभिनी खे सम्झाईंदासीं। आया त हिकिड़े खे माराया न, सॼो ॻोठ जलाए, 100 घर सड़े ते 120 घर। सरदार ॿिन्ही सड़िया कुझु सां गॾिजी करे। जैकबाबाद में गांव जलाने वाले मुतासिन के पास पहुंच गए। मुकदमे में सरदार सद्दाम हुसैन का नाम शामिल ना करने के लिए मिन्नत समाजत। मुतासिन का मुखालिफ बरादरी की बात मानने से इनकार। केस के मुद्दाई ने मजीद 3 मुलजमान के नाम मुकदमे में शामिल करने के लिए अदालत से रुजू किया। सरदार सद्दाम, सरदार अहमद अली चन्ना और खुदा डिन्नू को आज तलब किया गया। डिप्टी कमिश्नर का मुतासर गाँव का दौरा, मुतासिन में टेंट राशन तकसीम किया। बताया वाक़े में 120 खानदान मुतासर हुए। जलाए गए घरों की मुरम्मत के लिए हुकूमत को रिपोर्ट भेज दी। देखो मैंने तुम्हें मैसेज लिख के भेजा है ना, इसका जवाब मुझे दे, ठीक है ना। अगर कोई भी तूने होशियारी किया, अगर आगे पीछे गया, मेरा नंबर किसी को दिया तो उसी टाइम तुम्हें ठोक दूंगा। मेरे लड़के तुम्हारे पीछे ही है, समझा ना। कराची में एक बार फिर भत्ताखोर सरगर्म। 10 रोज में 4 वाकयात। न्यू कराची में 2, नॉर्थ कराची में 1 और प्रेडी थाने की हदूद में 1 दुकानदार को भत्ते की पर्ची मिली। गजा जाने वाले इमदादी काफिले के मख्फी अरकान के अहलखाना का लंदन में एहतजाज। वज़ीर-ए-आज़म के स्टारमर की रिहाइशगाह के सामने मुजाहरा। फ्रीडम फ्लोटिला के मख्फियों में ब्रिटिश पाकिस्तानी भी शामिल हैं। वज़ीर-ए-आज़म के स्टारमर मख्फियों को वापस लाने के लिए इक़दार रखे। मुजाहिरीन का मुतालबा। क्या नाम है इसका? कोई ये अंग्रेज जानवर है? इसका नाम ट्रम्प है। और ट्रम्प है, इसकी कीमत कितनी मांग रहे हैं? इसकी 15 लाख। 15 लाख रुपए इसके जो है वो मांग रहे हैं। ईद कुर्बान के लिए जानवरों की खरीदारी जारी। लाहौर के मवेशी मंडी में मोटे ताजे सफेद और गुलाबी ट्रम्प की धूम। शेखुपुरा के इलाके सफदराबाद में खूबसूरत सिंधी बकरे लोगों की तवज्जो का मरकज। साहिवाल की मंडी में एक से बढ़कर एक नायाब जानवर मौजूद। भाव ताव का सिलसिला जारी। खरीदार कीमतें सुनकर परेशान। पाकिस्तान की दूसरे टेस्ट बचाने की कोशिशें। चौथे रोज खेल के अख्ताम तक 7 विकेटों पर 316 रन बना लिए। जीत के लिए मजीद 121 रन दरकार। बांग्लादेश को तारीखी फतह के लिए सिर्फ 3 विकेटें दरकार। चौथे रोज पाकिस्तान ने खेल शुरू किया तो 41 रन पर ओपनर्स आउट हो गए। बाबर आजम और शान मसूद ने मोहतात अंदाज में खेल कर आगे बढ़ाया। बाबर 47, शान मसूद 71 रन बनाकर आउट हुए। सऊद शकील फिर नाकाम हुई। 162 पर आधी टीम पवेलियन लौट गई। सलमान अली आगा और रिजवानी 134 रन की पार्टनरशिप बनाई। मोहम्मद रिजवान 5वें रोज 75 रन से अपनी इनिंग्स आगे बढ़ाएंगे। साजिद खान पहली इनिंग्स में बल्लेबाजी के जौहर दिखा चुके हैं और रिजवान भी क्रीज पर मौजूद हैं। पूरी उम्मीद है बकिया 120 रन बनाकर मैच जीतेंगे। बैटिंग कोच असद शफी की दूसरे टेस्ट में प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा रिजवान और साजिद की शराकत हमें मैच जितवा सकती है। सऊद शकील फॉर्म में नहीं है, उन्हें सपोर्ट की जरूरत है। टेस्ट क्रिकेट में बल्लेबाजों को लंबी इनिंग खेलना होगी। रिजवान की बैटिंग से ज्यादा एक्टिंग के चर्चे। दूसरे टेस्ट में मोहम्मद रिजवान ने अब तक शानदार बैटिंग की है, लेकिन
میزبان ٹیم ان کی بیٹنگ سے زیادہ ایکٹنگ سے تنگ آ گئی. بنگلہ دیشی کھلاڑیوں نے طنزیہ وار کی. بنگلہ دیشی وکٹ کیپر سے خوب نوک جھونک ہوئی. رڈن داس نے کہا آپ ہر بال پر تنگ کرتے ہو, بہت زیادہ ایکٹنگ کرتے ہو. رضوان بولے ہم عزت کرتے ہیں, آپ بھی عزت کریں. بنگلہ دیشی کپتان شانتو نے بھی لکما دیا, کہا رضوان کی اوور ایکٹنگ پر پیسے کاٹیں گے.